السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد: ولباس التقوى ذلك خير۔ وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے اس نظام کائنات میں بے شمار اقسام کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پھر ان ساری مخلوقات میں سے انسان کو شرف عطا کرتے ہوئے اشرف المخلوقات بنایا۔ کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بے شمار اقسام کی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ انسان اگر ان مخلوقات کو گننا چاہے، اگر انسان ان مخلوقات کو تحریر کرنا چاہے تو تحریر نہیں کر سکتا۔ کتنی ایسی مخلوقات ہیں جن کی پرواز ہواؤں میں ہے، کتنی ایسی مخلوقات ہیں جن کا بسیرا زمین کی پشت پر ہے، اور کتنی ہی ایسی مخلوقات ہیں جن کا مسکن اس زمین کی تہوں کے اندر ہے۔
اور کتنی ہی مخلوقات ہیں جو پانیوں کے اندر رہتی ہیں، لیکن اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات میں سے جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العالمین نے پہلے نمبر پر انسان کی خوبصورتی کے لیے 4 قسمیں کھائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے مجھے تین کی، قسم ہے مجھے زیتون کی، قسم ہے مجھے طور سینہ پہاڑ کی، قسم ہے مجھے امن والے شہر مکہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا پیدا فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ بیدہ، اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی، کن کہا اور مخلوقات پیدا ہوتی گئی، کن کہا، معاملات چلتے گئے، معاملات بڑھتے گئے، لیکن انسان کو خلق اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ کو پتا تھا کہ انسان خطا کار ہوگا، غلطی کرے گا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ اللہ نے آدم کی اولاد میں سے ہر کسی کو خطا کار پیدا فرمایا۔ آدم کی اولاد میں ہر کوئی خطا کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، غلطی کرنے والا ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا وہ ہے کہ جب انسان غلطی کرے، اسے اپنی غلطی پر ندامت آ جائے، جب انسان سے غلطی سرزد ہو جائے، اس کے دل میں یہ گناہ کھٹکتا رہے یہاں تک کہ یہ اللہ کے در پر آ جائے، اپنے سر کو جھکا لے اور اپنے اللہ سے معافی مانگ لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول، کیا مطلب اس سے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے، جب اس سے ایک غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیتے ہیں۔ ایک غلطی کی، دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا گیا۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، یہاں تک کہ انسان غلطیوں کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ یہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ سارے کا سارا دل ان کالے نقطوں کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نے غلطی کی، خطا ہو گئی، کیونکہ آدم کی اولاد میں ہر کوئی خطا کار ہے۔ اب اس نے اپنی اس غلطی سے معافی مانگ لی تو اللہ رب العالمین نے اس کے دل سے وہ کالا نقطہ صاف کر دیا، دل ویسے کا ویسا صاف رہا۔ لیکن بعض اوقات انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے، ایک غلطی کرتا ہے، احساس پیدا نہیں ہوتا، دوسری غلطی کی احساس پیدا نہ ہوا، تیسری، چوتھی، حتیٰ کہ جس طرح نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہی سے کالا ہو جاتا ہے، زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے انسان کو اپنی غلطیوں پر شرمندگی آ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ نے اتنا خوبصورت پیدا فرمایا، میرے اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، میرے اللہ نے اتنے انعامات مجھ پر نازل فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے ذہن میں آ گئی
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میزان مقرر کر دیا جائے گا، ترازو لگ جائے گا، اللہ رب العالمین اپنے عرش پر بیٹھے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے میزان لگا دیا جائے گا، ترازو لگ جائے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، حساب و کتاب جاری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت ایک شخص آئے گا۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ ایک شہید ہے جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، کیا میرے بندے، دنیا میں نے تجھے خوبصورتی عطا فرمائی، دنیا میں نے تجھے خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، تیری آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، تیرے کان قوت سماعت میں نے تجھے عطا فرمائی، تیرے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، تجھے بولنے کی قوت عطا فرمائی، تو لوگوں سے گفتگو کرتا رہا، لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھاتا رہا، میں نے تجھے قوت بصارت عطا فرمائی، تو نے دنیا کے لیل و نہار کی اچھائیاں اور برائیاں دیکھی، میں نے دنیا کی تجھے ہر نعمت عطا فرمائی۔ اے میرے بندے، آج مجھے کوئی ایک ایسی نیکی بتا جس نیکی کی وجہ سے میں خوش ہو کے تجھے جنت میں بھیج دوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شہید جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، یہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ، میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، تیرے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور ایک شہید کا اجر کتنا ہے؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اس کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں آخری وقت میں اسے جنت میں اس کا محل اسے پہلے دکھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے! اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی، دوسری طرف یہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اتنا بڑا عمل، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے، اللہ پاک جنت میں محل پہلے دکھا دیں، دنیا میں بشارت عطا کر دی جائے شہید کو، لیکن آج معاملہ بالکل الٹ ہو گیا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا۔ صحابہ کرام فرمانے لگے، اللہ کے پیغمبر، اس نے ایسا کون سا عمل کر لیا کہ جس کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک دیا گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے نعمتیں عطا کی، خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، خوبصورت نظر عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں عطا فرمائے، جسم کو سلامت رکھا، تجھے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا، لیکن تیرا میرے راستے میں جہاد کرنا صرف دنیا کے دکھلاوے کے لیے تھا، تو نے لوگوں کو دکھلانا تھا کہ فلاں شخص، فلاں نوجوان کتنا بہادر ہے، کتنا یہ اللہ والا ہے، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی تاکہ میری موت کے بعد لوگ مجھے شہید کے۔ اے میرے بندے، تو نے دنیا کو دکھلانا تھا، اس لیے تیرا اجر دنیا کے اندر ہی رہ گیا۔ آج میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں، دنیا میں تیری موت کے بعد لوگوں نے تجھے شہید بھی کہا، تجھے بہادر بھی کہا، لیکن میرے پاس تو تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح ایک قاری قرآن، ایک عالم دین، ایک مبلغ اور واعظ کا معاملہ ہے، اسے بھی اللہ پوچھیں گے، میں نے تجھے بولنے کا فن عطا فرمایا، خوبصورت آواز عطا فرمائی، تو قرآن کی تلاوت کرتا رہا، تجھے ہر چیز، ہر نعمت عطا فرمائی، آج مجھے بھی تو کوئی ایک ایسا عمل بتا کہ جس عمل کی وجہ سے تجھے میں جنت میں بھیج دوں۔ وہی معاملہ، اے اللہ ساری زندگی قرآن پڑھایا، اے اللہ ساری زندگی تیرے دین کی دعوت دی، اللہ فرمائیں گے یہ تو نے دنیا کو دکھلاوے کے لیے کی تھی، تاکہ لوگ کہیں
بڑی پیاری آواز ہے، بہت بڑا قاری ہے، بڑا پیارا مبلغ ہے، آواز بڑی پیاری ہے، آواز کانوں میں اترتی ہے، دل میں سکون جاتا ہے، لوگوں نے تیری آواز کو دنیا میں سنا، تجھے قاری قرآن بھی کہا، تیری آواز کی صفت بھی کی اور تیری خوشامد بھی کی کہ بڑی خوبصورت آواز ہے، یہ تو دنیا کا اجر تھا، تجھے دنیا کے اندر ہی عطا کر دیا، میرے پاس تو تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طرح نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقہ کرنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، کوئی بھی عمل ہے، جب تک انسان کی نیت خالص نہ ہو، اللہ کی رضا اس کے عمل کے اندر شامل نہ ہو، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جب ایک غلطی کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب یہ معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کالے نقطے کو صاف کر دیتے ہیں۔ اگر غلطی پہ غلطی وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے زندگی کی مہلت عطا فرمائی، جتنی زندگی عطا فرمائی، جوانی سے بڑھاپے تک یہ غلطیاں کرتا چلا آیا، لیکن ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا، اپنے رب کی یاد آ گئی کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں کس لیے پیدا فرمایا، مسجد میں آیا، اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا لیا، اللہ فرماتے ہیں اس بات پر قادر ہوں کہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اجر اس بات کا ہے کہ غلطی کے بعد انسان اپنے اللہ سے معافی مانگ لے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام کے اندر بڑا جذبہ تھا، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ ایک صحابی کا اتنا درجہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی ایک شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، کتنا سونا؟ احد پہاڑ جتنا۔ جو لوگ حج یا عمرہ کر کے آئے ہیں مدینے کے اندر احد پہاڑ کو دیکھا ہوگا، 10 سے 12 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، 3 سے 4 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، 5 سے 6 کلومیٹر تک اس کی تقریباً اونچائی ہے۔ اتنا سونا اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور یہ سوچے، یہ گمان کرے کہ میں ایک صحابی کے درجے کو پہنچ گیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا صحابی کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا چھلکا جو اترتا ہے اگر وہ صدقہ کر دے اور ایک طرف تم احد پہاڑ جتنا سونا میرے راستے میں صدقہ کر دو، تو میرے صحابی کے، میرے محبوب پیغمبر کے ساتھی کے اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص 40 سال مسلسل عبادت کرتا رہے اور چاہے کہ ایک صحابی کی ایک رات کے برابر اجر و ثواب پالے تو یہ بھی ناممکن بات ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما اطہرک عمران، اے عمران کس چیز سے تجھے پاک کر دوں؟ فرمانے لگے اے اللہ کے پیغمبر میں نے اللہ کی حد کو پامال کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا کر لیا؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں زنا کر چکا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر زنا کر لیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، تیرے گناہ پر ہلاکت ہے، جاؤ جا کر اللہ سے معافی مانگ لو۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں مسجد سے اٹھے، مسجد نبوی سے باہر نکل گئے، بازار کے اندر نکلے، دل کے اندر خوف ہے کہ اتنا بڑا گناہ کر لیا، اس کی معافی کیسے ممکن ہے؟ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔
فرمانے لگے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے، فیما اطہرکا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ اے اللہ کے پیغمبر زنا کر لیا، ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، جاؤ جا کے اپنے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لو۔ اٹھے پھر بازار میں چلے گئے، 3 مرتبہ مسلسل یہ معاملہ، چوتھی مرتبہ جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی جواب فیما اطہرکا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چوتھی مرتبہ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی سے حکم دیا کھڑے ہو کے ذرا ان کے منہ کو سونگو، کہیں شراب تو نہیں پی رکھی، جبکہ ان کو پتا ہے کہ زنا کی سزا اگر شادی شدہ ہے سینے تک گڑا نکال کے زمین میں دبا کر پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا، اگر کموارا ہے تو اسے کوڑے لگیں گے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور منہ کو سونگا، فرمانے لگے انہوں نے شراب نہیں پی رکھی۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے مدینے کے لوگوں، اے میرے صحابہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ معاذ بن مالک ان کا ذہنی توازن تو خراب نہیں؟ صحابہ کرام فرمانے لگے بالکل ایسی بات نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم کر دی۔ حد کیا ہے؟ زمین میں گڑا نکالا، سینے تک گڑا نکال کے دبا دیا، پتھر مارنے شروع کیے، رجم کا معاملہ ہے، اللہ کی حد کو پامال کیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کا فطور یہ ہے، ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمی یہ ہے، ہم اللہ کی حدود کی حفاظت نہیں کرتے، ہم ہر وہ عمل کر جاتے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی شامل ہوتی ہے، ہم ہر وہ عمل کر لیتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اقارب کو راضی کر لے، اللہ کی ناراضگی کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ صحابی رسول ہے، اللہ کی ناراضگی مول نہیں لی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان پیش کر دی۔ حالانکہ جب 3 مرتبہ پہلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ وَتُبْ إِلَيْهِ، آپ کے گناہ پر ہلاکت ہے، جائیے جا کے اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر معاذ بن مالک واپس جا کر اللہ سے معافی مانگ لیتے تو اللہ رب العالمین ان کے گناہ کو معاف کر دیتے، لیکن عاجزی اور انکساری یہ تھی، گناہ کرنے کے بعد اللہ کی حد کو پامال کرنے کے بعد دل میں اطمینان نہیں، اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ آج یہ فروری کا مہینہ ہے، 14 فروری خصوصاً ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ہم تو اس کو یوم زنا کہتے ہیں کہ اس دن زنا کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ اگر مسلمان ہے تو 14 فروری کو یوم حیا کے نام سے منائے، اگر مسلمان ہے تو 14 فروری کو یوم حجاب کے نام سے منائے، اگر مسلمان ہے تو 14 فروری کو یوم نکاح کے نام سے منائے، کیونکہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے گا اللہ رب العالمین عزت پوری کائنات میں عطا کر دیں گے۔ ابھی چند دن قبل بارڈر پار کی بات ہے، ہمسائے ملک میں انڈیا کے اندر کرناٹک کا واقعہ آپ نے خبروں کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک ہندوؤں کا پورا گتھا، درجنوں ہندوؤں کے اندر صرف ایک مسلمان بیٹی حجاب کے لیے تکبیر کا نعرہ بلند کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں شہرت بھی عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مال و دولت سے بھی نواز دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی۔ حضرت معاذ بن مالک کی بات ہو رہی تھی، حد کو قائم کیا گیا، سینے تک گڑا نکال کے پتھر مار کے رجم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید پتھر مارا، سر کی سائٹ پر لگا اور خون نکلا اتنی تیزی سے کہ حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر پڑ گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کہ جاتے جاتے
اپنے غلیظ خون سے میرا لباس خراب کر دیا۔ رسول اللہ نے فوراً فرمایا اے خالد، اگر تجھے پتا چل جائے کہ معاذ بن مالک نے کتنی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے ایسے 70 لوگ جن پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو واجب کر دیا ہو اور ان کے درمیان معاذ بن مالک کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، تو یہ اللہ رب العالمین ان کی توبہ ان 70 جہنمیوں پر اتنی غالب آ جائے گی کہ اللہ پاک ان کو معاف فرما کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ آئیے، آج وقت ہے، ضرورت ہے، ہم گناہگار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے ہر کوئی خطا کار ہے، ہم خطا کار ضرور ہے، لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا وہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اپنے اللہ کے در پہ آ جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب حساب و کتاب سے قبل اللہ رب العالمین کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم اس کی آگ اتنی تیز ہوگی، رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہنم کی 70,000 لگام ہوگی، ہر لگام کو پکڑنے والا 70,000 فرشتہ ہوگا۔ ان 70,000 لگاموں کو جو 70,000 فرشتہ پکڑے ہوئے ہوگا، ان کے قابو سے باہر ہو رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑکتی ہوئی آگ صرف ایک قطرے سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ وہ قطرہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت جب انسان میٹھی نیند کی آغوش میں سوتا ہے، رات کے آخری پہر اٹھے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین 7ویں آسمان پر، آسمان دنیا پر آ کے آواز لگاتے ہیں حل من مستشفعین حل من مستغفرین، ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنی بیماری کی شفا چاہتا ہو؟ ہے کوئی ایسا بندہ جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں آوازیں لگا رہا ہوں، مجھ سے مانگ لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت انسان اٹھے، اپنے سر کو سجدے میں جھکا لے، اور آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے گا، یہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔